پھر فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. یہاں جنگ احد کے بعد مسلمانوں کو چونکہ ایک خوف تھا کہ ہم نے نافرمانی کی، ہم نے آپس میں تنازع کیا، ہماری غلطی سے جیتی ہوئی جنگ ہاری گئی، اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، جو جتنا عزیز ہوتا ہے اس کو تکلیف دینا اتنا ہی شرمندگی کا باعث بھی تو ہوتا ہے نا، کہ نہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ جو بھی کریں آپ کو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ آپ چھوٹی سی غلطی بھی کر جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑی شرمندگی ہوتی ہے اور بہت بڑی ندامت اور بہت دل پہ بوجھ ہوتا ہے اور بہت ہی غم بھی لگ جاتا ہے انسان کو کہ میں نے اس کو ناراض کر دیا، اس کا دل دکھا دیا. اب آپ سوچئے کہ جس درجہ صحابہ کرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جس درجہ محبت تھی اس محبت کو سامنے رکھیے اور پھر اس غلطی کو سامنے رکھیے جو جنگ احد میں انسان ہونے کے ناطے ہو گئی. تو اب کیا تھا؟ خوف بھی تھا، شرمندگی بھی تھی، اور آئندہ کے لیے ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم سے غلطی ہوئی، لیکن تم اپنے رہنما کو، اپنے پیغمبر کو بہت عظیم پاؤ گے، اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ پاؤ گے. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورۃ القلم آیت 4، سورۃ التوبہ آیت 128 میں آتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ لوگوں تمہارے پاس ایک رسول تمہیں میں سے آیا ہے کہ اس پہ بڑا گراں گزرتا ہے کہ تم مشکل میں پڑو، وہ حریص ہے تمہارے بارے میں، مومنوں کے اوپر بہت ہی شفیق و رحیم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے بے حد مہربان تھے، بے حد محبت کرنے والے تھے. ایسا نہیں تھا کہ صرف لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، آپ بھی اپنے ساتھیوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بلکہ ہر ایک کو یہ گمان ہوتا تھا کہ آپ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں دوسروں کی نسبت. تو بات یہ ہے کہ محبت کا تعلق ہمیشہ دو طرفہ ہی ہوتا ہے، اور محبت انسانوں کے بیچ میں ہی ہوتی ہے، اور محبت ہونے کے باوجود انسانوں میں اونچ نیچ ہو جایا کرتی ہے، ایک دوسرے کے حق میں غلطی بھی ہو جایا کرتی. لیکن مومن ہمیشہ وسیع دل کے، تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا دل اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. کسی بھی شخص کی بڑائی اس کی عمر کی وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہ کتنی عمر کا ہے تو وہ بڑا ہے. وہ تو ایک ظاہری چیز ہے نا کہ کوئی اتنا بڑا ہے، 40 سال کا، 50 سال کا ہے، یہ بال سفید ہو گئے بڑا ہے. یا کوئی بڑا ہے کہ جو مال اس کے پاس بہت ہے، یہ ڈگری اس کے پاس بڑی ہے. نہیں، بڑائی کا تعلق انسان کے دل اور اس کے ظرف کی بڑائی سے بھی ہوتا ہے. بڑا حقیقت میں کون ہوتا ہے؟ جس کا دل بڑا ہوتا ہے. بڑے لوگ ہمیشہ بڑے دل والے ہوتے ہیں. کوئی بڑا بن نہیں سکتا جب تک اس کا دل بڑا نہ ہو، یہ یاد رکھیے. چھوٹے دل والے لوگ کبھی بڑے نہیں ہو سکتے، چاہے ان کی عمر کتنی زیادہ ہو، چاہے ان کے پاس مال کتنا ہی ڈھیر ہو. کسی کے دل میں ان کی عزت اور عظمت اور محبت نہیں ہو سکتی. کس کے لیے ہمارے دلوں میں عزت اور محبت ہوتی؟ ہمارے دل میں کس کی بڑائی ہوتی ہے؟ کس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں؟ جس کا دل بڑا ہو. عموماً وہ ظاہری چیز ہے نا، مال و دولت بڑا ہو وقتی طور پر، لیکن جب اس نے مال و دولت سے آپ کو فائدہ نہ پہنچایا تو پھر آپ اس کو کتنا بڑا سمجھتے ہیں؟ کچھ بڑا نہیں سمجھتے. کس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں؟ جس کا اخلاق اچھا ہو. اور اخلاق کس کا اچھا ہو سکتا ہے؟ جس کا دل بڑا ہو. اور دل بڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان دو کاموں سے پرہیز کرے. ایک تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مائنڈ نہ کرے، دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ایشو نہ بنائے. اور دوسری بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کی غلطی کو اس طرح معاف کر دے گویا کی نہیں. یعنی انسان دوسرے کی بڑی سے بڑی غلطی معاف کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، ایسا شخص بڑے دل والا ہوتا ہے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت ہے خاص آپ پر، اللہ کا احسان ہے آپ پر کہ آپ ان کے لیے بڑے ہی نرم دل ہیں. لنتا کا لفظ جو ہے لین سے نکلا ہے، نرم مزاج ہونا، یعنی آپ ان کے لیے بہت نرم مزاج ہیں. یہ اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پر. اور رؤوف الرحیم آپ کی صفت بیان ہوئی تو رؤوف رأفت سے، رأفت باپ کی شفقت کو کہتے ہیں. جیسے باپ کا اپنے بچے کی تکلیف پہ دل تڑپ اٹھتا ہے، اسی طرح
پیغمبر کا دل اپنے ساتھیوں کے لیے تڑپ اٹھتا ہے، ایمان والوں کے لیے تڑپ اٹھتا ہے. تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ کے دل میں لوگوں کے لیے بہت نرمی ہے، آپ ان کے لیے تڑپتے ہیں. اور یہ دل کی نرمی حقیقت میں اللہ کی خاص رحمت کی علامت ہے کسی بھی انسان پر. نرم دل ہونا کیا ہے دراصل؟ اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں ہونا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی بڑی خاص رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ کیا ہوتے؟ فظ ہوتے. فظ فے زوئے زوئے بد اخلاق. اصل میں فظ کہتے ہیں اس گندے پانی کو جو آنتوں کے اندر غلاظت کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی بکرا ذبح ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوجری میں سے پانی بھی نکلتا ہے گندگی کے ساتھ، اس پانی کے لیے فظ کا لفظ استعمال ہوتا. تو مراد کیا ہے؟ بد اخلاق، بدخو، بد کلام. اگر آپ بد اخلاق ہوتے، بد کلام ہوتے، غلیظ القلب، سنگ دل ہوتے. غلیظ کا لفظ غین لام زوئے سے ہے. غلظہ کہتے ہیں سختی کو. غلیظ القلب سنگ دل، سخت دل. قاسی القلب جس کو کہتے ہیں، جو کسی سے متاثر نہ ہو، کسی کا دکھ اس کو نہ تڑ پائے، کسی کے اوپر اس کے رحم نہ آئے. اگر آپ بد اخلاق ہوتے، سنگ دل ہوتے، تو کیا ہوتا؟ لن فدوا من حولک، یہ سب منتشر ہو جاتے آپ کے آس پاس سے. لن فدوا، فے ضاد ضاد. پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ روٹ اسی صورت میں. فدہ، فدہ کس کو کہتے ہیں؟ چاندی کو. اور چاندی بھی کیا کرتی ہے؟ منتشر ہو جاتی ہے، زکوٰۃ میں نکل نکل کے ختم ہو جاتی ہے. تو ذهب سونا بھی چلا جاتا ہے اور چاندی بھی منتشر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو لن فدو، البتہ وہ کیا ہوتے؟ منتشر ہو جاتے، بکھر جاتے. من حولک، آپ کے آس پاس سے، یعنی وہ ٹوٹ جاتے، متفرق ہو جاتے، ادھر ادھر چلے جاتے، پھر وہ آپ کے پاس نہ رہتے. تو یہ اللہ کی بہت خاص رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں، خوش اخلاق ہیں. اگر بد اخلاق ہوتے، سنگ دل ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے ساتھ ہی نہ بنتے، آپ کے ساتھ نہ رہتے، آپ کے مددگار نہ ہوتے. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف پچھلی کتابوں میں آئی ہے، تورات اور انجیل وغیرہ میں، اس میں بھی آپ کی ان خوبیوں کا ذکر ہے کہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویغفر. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ آنے والا نبی جو ہے وہ کیسا ہوگا؟ لیس بفظ، وہ بد اخلاق نہیں ہوگا، ولا غلیظ، نہ ہی سخت مزاج اور سنگ دل ہوگا، ولا سخاب فی الاسواق، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والا، اونچا اونچا چیخنے والا اور ہنگامہ کرنے والا نہیں ہوگا. برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے گا، لیکن وہ درگزر کرے گا، معاف کر دے گا. تو یہ ہے آپ کی صفت، یہ ہے آپ کا اخلاق. اگر آپ بد اخلاق ہوتے، سنگ دل ہوتے، تو آپ کے آس پاس سے چلے جاتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کب مکمل ہوتا ہے؟ جب حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ادا کیے جائیں. تو اس لیے پھر صحابہ کی اگرچہ غلطی تھی، لیکن کیا کہا گیا؟ فاعفو عنہم، آپ ان کو معاف کر دیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف کر دیا تھا. کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا؟ آیت کا نمبر بتائیے. 155. جی. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، صحابہ کرام سے اللہ نے خود درگزر فرمایا تھا، اور اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی کیا کریں؟ معاف کر دیں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام سے کتنی محبت تھی، اگرچہ ان سے غلطی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی یہ ہے اللہ کی رحمت. اللہ تعالیٰ ایک طرح سے سفارش کر رہے ہیں، کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا؟ انہوں نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ ان کو معاف کر دیں. اس کو کہتے ہیں بڑا دل ہونا. اور صرف آپ معاف نہیں کریں، بلکہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار کریں. ذرا اپنے آپ کو رکھیے وہاں. کوئی شخص ہے جس نے آپ کو ستایا ہے، دوسرا کہتا ہے آپ اس کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے؟
آپ سوچنے لگ جاتے ہیں اچھا معاف کر دوں، نہیں اس نے مجھے بہت ستایا، میں نہیں معاف کر سکتا. پھر وہ آپ کو کہتا ہے اچھا معاف کر دو، پھر آپ سوچتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے میں معاف کر دیتا ہوں، بس اس کے بعد مجھے اور کچھ نہ کہنا، اس سے آگے کچھ اور مطالبہ نہ کرنا. آگے یہ کہا جائے اب اس کے لیے تم اللہ سے دعا کرو جس نے تمہیں ستایا کہ اللہ اس کو معاف کر دے. کیونکہ بعض اوقات ہم آدھا آدھا معاف کرتے، ہم کہتے ہیں اچھا چلو ہم نے تو معاف کر دیا، پر قیامت کے دن اللہ اس کو پکڑے اور اللہ اس کو پوچھے، اللہ اس کی خبر لے. یہ بڑا دل والا ہونا نہیں ہے. اصل اخلاق کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود معاف کر دیا جائے، بلکہ جس نے ہمیں ستایا ہو اس کے لیے ہم معافی مانگیں. واستغفر لہم، حقیقی خیر خواہی، حد درجے کی خیر خواہی کہ یا رب انہوں نے غلطی کی ہے، آپ ان کو معاف کریں. اب آپ دیکھیے اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ کسی کو یہ کہنا کہ اس کی بخشش کی دعا کرو، کوئی مر جائے یا کوئی زندہ بھی ہو تو یہ کہنا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں. تو کسی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں یا آپ فلاں کے لیے دعا کریں، ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی زندہ ہو یا مر چکا ہو تو دوسروں کی بخشش کی دعا خود کرنا یا کسی سے کہنا تم کرو یا کسی سے کروانا جائز ہے. واستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیے. اب آپ دیکھیے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو ایک اعلیٰ مقام مزید دیا جا رہا ہے نا. حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے خود ہی معاف کر دیتے، لیکن آپ سے کہلوا کے آپ کے ذریعے دعا کرائی جا رہی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے ان صلاتک سکن لہم، آپ کی جو دعا ہے ان کے لیے باعث سکون ہے. یہ باہمی تعلقات کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے. کیسے؟ میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں. یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے درمیان ایک بونڈ ہے، ایک تعلق ہے، باہم ایک محبت کا رشتہ ہے، ایک دین کا رشتہ ہے. ورنہ تو کیا ہے اگر کوئی آپ سے کہ میرے لیے دعا کرے تو آپ کہ جاؤ اپنے لیے خود کر لو اور جاؤ اللہ سے مانگو وہ تمہیں معاف کر دے گا، مجھے کیا کہتے ہو. نہیں، یہ اخلاق نہیں ہے. تو واستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں. وشاورہم فی الامر، اور آئندہ ان سے مشورہ بھی کیا کریں. یعنی اصل میں ہوا کیا تھا، جو نقصان ہوا تھا اس میں ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ غلط مشورے سے ہوئی تھی. تو عام طور پر جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی کا کوئی غلط مشورہ کبھی ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں اس وقت، آئندہ اس سے تو کبھی مشورہ کرنا ہی نہیں، اس کی تو کبھی ماننی ہی نہیں، اس کی وجہ سے تو یہ ساری مصیبت آئی، اس کی نہیں ماننی آئندہ. کیا کہا جا رہا ہے؟ کسی چیز کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا. ایٹ ٹائمز ایک شخص کا مشورہ غلط ہو سکتا ہے، دوسرے وقت میں اسی شخص کا مشورہ سب سے اچھا ہو سکتا ہے. انسان ہے، بھول ہو گئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں، اینڈ آف دا ورلڈ نہیں، زندگی موت کا مسئلہ نہیں. غلطیاں کرنے والوں سے بھی کام لیا جا سکتا ہے اور لیا جانا چاہیے. شاورہم فی الامر، اور شاورہم کا روٹ کیا ہے؟ شین واو رے، شور. باہم مشورے میں شریک کرنا، کسی کو ایک دوسرے سے مشورہ کرنا، مشاورت جس کو کہتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اہل ایمان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں، کوئی ایک شخص اٹھ کے فیصلہ نہیں کر ڈالتا. اور یہاں پر فی الامر کی بات ہوئی. الامر سے مراد کون سا امر ہوتا ہے؟ خاص. ال کس لیے ہے؟ خاص معاملات میں مشورہ. مثلا کون سے خاص معاملات؟ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہوتا ہے، ان میں نہیں مشورہ ہوتا. مثلا نماز کا وقت آگے، اذان ہو گئی، اب آپ کسی سے مشورہ کریں اچھا تم مجھے کوئی مشورہ دو کہ میں نماز پڑھوں یا نہ، ابھی پڑھوں کہ کب پڑھوں. اس میں کوئی مشورہ نہیں، حالانکہ بڑا خاص معاملہ ہے. کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، کوئی مشورہ نہیں، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. کچھ معاملات ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے روزمرہ زندگی کے ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں، اس وقت ناشتہ کرنا ہے، اس وقت چھٹی ہونی، اس وقت آنا ہے، اس وقت جانا ہے. مثلا آج مجھے آپ سے یہ مشورہ نہیں کرنا کہ مجھے بتائیں میں کتنا سبق آپ کو پڑھاؤں، یا یہ کہ کتنی جلدی آپ کو چھٹی دے دوں، یا آپ کو کتنی دیر روک لوں. ان معاملات میں مشورہ نہیں کہ یہ ڈیسائیڈڈ چیزیں ہیں. مشورہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی ایسا معاملہ درپیش ہوتا ہے جو پہلے سے روٹین میں نہ ہو،
نون نہ ہو، کوئی اللہ کا حکم اس میں موجود نہ ہو، اور کوئی اہم مشورہ ہو. یہ نہیں کہ ہر چھوٹی بڑی بات میں انسان مشورہ شروع کر دے، پھر تو زندگی گزرنی محال ہے. اب دیکھیں کہ پیچھے آپ نے سورۃ البقرہ میں شوہر بیوی کے درمیان مشورے کی بات پڑی تھی بچے کو دودھ پلانے کے معاملے میں، یعنی گھریلو زندگی میں مشورہ ہوگا. سورۃ الشورى میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے بڑے معاملات جو ہیں جیسے حکومت چلانے کا معاملہ ہے تو اس میں بھی کیا ہوگا؟ شورا ہوگی، کوئی خلافت شورا کے بغیر نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح کوئی آرگنائزیشن ہو، کہیں بھی لوگ مل جل کر کچھ کام کر رہے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ کرنا چاہیے. اور کن معاملات میں؟ کوئی بھی نیا ایشو، نیا معاملہ، نئی چیز جو سب لوگوں سے متعلق ہو، جس میں باقی لوگوں کا بھی مفاد وابستہ ہو، جو ان سے بھی متعلق ہو. مثلا جو چیز آپ سے متعلق نہیں اس میں تو آپ سے مشورے کی ضرورت نہیں، لیکن جو چیز آپ سے متعلق ہے اس میں لازم ہے کہ آپ سے مشورہ کیا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مشورہ کرنے والا نہیں پایا. حالانکہ آپ کیا تھے؟ اللہ کے نبی تھے، لیکن آپ سب انسانوں سے بڑھ کے مشورہ کرنے والے تھے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ مشورہ کیا کرتے تھے، یعنی جو دوسروں سے متعلق ہوتی تھی، اہم ہوتی تھی. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپس میں ایک ٹرسٹ اور ایک بونڈ ڈیولپ ہوتا ہے. مشورہ کون نہیں کرتا؟ متکبر مشورہ نہیں کرتا. جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا وہ کہتا ہے جو میرے دماغ نے سوچ لیا، جو میری عقل نے کہہ دیا، بس وہی کافی ہے، باقی سب کو تو صرف یہی ماننا چاہیے. تو یہ درست نہیں. اور خاص طور پر جب ایک ٹیم کے اندر آپ کام کر رہے ہو، ٹیم ورک مشورے کے بغیر ممکن ہی نہیں. یعنی کوئی کام ہو نا جو آپ صرف اکیلے کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کر لیں اکیلے، لیکن جو کام صرف آپ اکیلے کو نہیں کرنا اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں، چاہے وہ آپ کے مددگار ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، لیکن ادنا سے ادنا بھی کوئی شخص اگر کسی ایک خاص پروجیکٹ میں شامل ہے تو ان سب کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنا اور ان سے مشورہ کرنا بے حد ضروری ہے. کیونکہ دنیا میں جو بڑے کام ہوتے ہیں وہ مل کر ہی ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ٹیم ورک کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ایک شخص نہیں کر سکتا ہوتا. لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ اسی چیز کی کمی ہے آج، اور ان کے پیچھے رہنے کی جتنی وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ مل جل کے کام نہ کرنا، تفرقہ بازی، اور ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرنا، اور ایک دوسرے پر شک کرنا، اور ایک دوسرے کو یعنی ایک طرف کر کے اکیلے فیصلے کرنے کی کوشش کرنا، جو کہ درست نہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے مشورہ لیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وہی مشورہ دے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی اگر وہ خود اس جگہ ہوتا تو وہ ویسا ہی کرتا. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی مشورہ کیا جاتا ہے اہم کاموں میں، اور وہ کیا؟ استخارہ. ایک کیسٹ ہے اس پر، مشورہ کیوں ضروری ہے. اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ سارے مشورے کے فائدے نقصان بتائے گئے ہیں. اس کو اگر آپ سن لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. انہیں آپ دیکھیے کہ جنگ احد میں ناکامی کے بعد جن خاص کاموں کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے مشورہ کرنا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ عزم کر لیں. عزم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پکا ارادہ، خالی ارادہ نہیں، پکا ارادہ کر لیں. یعنی مشورہ کرنے کے بعد جب آپ کسی کام کے کرنے کا پکا ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر کیا کریں؟ اللہ پہ بھروسہ کریں. پھر یہ نہ کریں کہ دوبارہ اس کام کو چھوڑ دیں اور اس پہ پلٹ آئیں. کیوں؟ جنگ احد کے دن آپ نے کیا کیا تھا؟ جب آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، آپ کو یاد ہے کہ جنگ بدر میں بھی مشورہ کیا تھا، اور اس وقت صحابہ نے کیا کہا تھا؟ آپ ہمیں حکم دیں کہ سمندر میں کودو، ہم وہاں کود پڑیں گے. صحابہ کرام نے خود مشورہ نہیں دیا تھا بلکہ سب کچھ آپ پہ چھوڑ دیا تھا. اچھا، جنگ احد میں صحابہ نے مشورہ دیا تھا، اور وہ مشورہ کیا تھا؟ شہر سے باہر نکل کے جنگ کرنے کا. حالانکہ آپ دل سے راضی نہیں تھے اس پر، لیکن جب آپ نے اکثریت کی رائے دیکھی تو پھر آپ نے بھی اپنا ارادہ بدل لیا، صحابہ کے مشورے پر عمل کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وردی پہن کے باہر آ گئے، زرہ پہنی ہوئی تھی نا آپ نے لوہے کی، لوگ کچھ پشیمان ہوئے کہ ہم نے آپ کو کیوں فورس کیا ہے. وہ دل میں ایک ندامت سی آئی کہ ہم نے آپ کو فورس کیا، باہر نکلنے پہ آپ راضی نہیں تھے. تو بعض لوگوں نے پھر آپ کو ایک اور مشورہ دیا، اور وہ کیا؟ جیسے آپ کا جی چاہے کر لے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے. اچھا، تو انہوں نے آپ کو پھر یہ کہہ کے روکنا چاہا، آپ کے قدم ڈگمگانے چاہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کے لیے زیبا نہیں کہ جب اس نے زرہ پہن لی ہو
تو بغیر جنگ کے اتار دے. اب نہیں یہ ہو سکتا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اب قدم باہر نکال لیا، اب واپسی نہیں. اس کی کیا اہمیت ہے کہ جب آپ مشورے کے بعد ایک کنسنسس پہ پہنچے، ایک نتیجے پہ پہنچے، پھر آپ اس کام کو کر لیں. اب ایگزیکیوشن کے مرحلے پر آ کر ڈگمگائیں نہیں. کیوں؟ یعنی اگر آپ کا مائنڈ کسی ایک چیز پر پھر سیٹ نہیں ہوگا تو آپ دل جمی کے ساتھ کام کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں نا، آپ سب سے ایک چیز مل کے طے کی گئی، مشورہ کیا گیا، اچھا ہم یہ کام کر لیں. آپ نے کہا ہاں کر لیں. اب کام ہونے لگا. جب ہونے لگا تو اب آپ کو کوئی اور خیال آ گیا بیچ میں سے. اب آپ پیچھے سے پکڑ رہے ہیں، نہ کریں، وہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب کیا ہے؟ اب ڈاما ڈول ہو گئے. اب جو کرنے والا، جو آگے لیڈر ہے، وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی پریشان ہوگا. اور جو پیچھے لوگ ہیں وہ بھی چے میں گوئیاں کریں گے. آدھے ادھر بڑھ جائیں گے، آدھے ادھر بڑھ جائیں گے. آپس میں تفرقہ بازی اور ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی شروع ہو جائے گی. یہیں سے پھوٹیں پڑتی ہیں، یہیں سے دل ٹوٹتے ہیں. اور ویسے بھی جب کوئی چیز مشورے سے طے ہو، اگر اس کو پلٹانا ہو تو پھر اکیلے نہیں پلٹایا کرتے. کیسے کرتے؟ سب کے ساتھ دوبارہ واپس پلٹتے ہیں. پھر باقی لوگوں کی بھی رائے لینا ضروری ہوتی ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب سب کے مشورے سے آپ نے ایک ارادہ کر لیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پہ بھروسہ کریں. اور توکل کا کیا معنی ہے؟ کہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. اور توکل میں احتیاط بھی شامل ہے، جیسے سورۃ النساء میں آتا ہے خُذُوا حِذْرَکُم، اپنا بچاؤ رکھو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، سورۃ الانفال آیت 60 میں آتا ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری پوری رکھو. حج کے موقع پہ آتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لے لیا کرو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. حدیث میں آتا ہے اعقل وتوکل، پہلے باندھو پھر توکل کرو. تو توکل کا معنی کیا ہے؟ مشورہ کر لو، تیاری کر لو، سامان ساتھ لے لو، پوری احتیاطیں کر لو، اور پھر اس کے بعد قدم اٹھا لو. پھر اللہ کے حوالے کر دو معاملہ. پھر پلٹو نہیں، آدھے رستے سے واپس نہ آؤ. جب قدم اٹھ گئے تو پھر اب نہیں واپس لوٹے، ورنہ کیا بن جاؤ گے؟ کھیل. تمہارا وقار دوسروں کی نگاہوں میں ختم ہو کر رہ جائے گا، تم قابل اعتماد نہیں رہو گے. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے کس سے؟ توکل کرنے والوں سے. توکل کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس سپارے میں کچھ صفات ایسی ہیں جن کے اختیار کرنے سے بندے کو اللہ کی محبت ملتی. ان صفات کو بھی آپ ذرا توجہ سے دیکھیے پڑھتے وقت. کہیں صابرین ہیں اور کہیں محسنین ہیں اور کہیں متوکلین ہیں. یہ وہ خوبیاں ہیں جو کسی گروہ کے اندر آ جائے تو وہ گروہ اللہ کا محبوب گروہ ہو جاتا ہے. پھر دنیا کی کامیابی بھی اس کے قدم چومتی، کوئی چیز پھر اسے دنیا میں بھی کامیاب ہونے سے نہیں روکتی. بس شرط یہ کہ یہ صفات ہونی چاہیے. تو خلاصہ کیا ہے اس ساری آیت کا؟ اس ساری آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لیڈر کے اندر کچھ مخصوص قسم کی لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے. اور اسلامی لیڈرشپ میں سب سے اہم کوالٹی نرم دلی، نرم مزاجی، نمبر 1 کوالٹی، انتہا درجے کی محبت اور خیر خواہی لوگوں سے، اور یک طرفہ، بدلے میں نہیں. کوئی اچھا کرے اس سے بھی اچھا، اور کوئی اچھا نہ کرے اس سے بھی اچھا. کوئی بہت اعلیٰ کارنامہ کرے اس کو بھی اپریشیٹ کرنا، اور غلطی ہو جائے اس کو بھی درگزر کرنا اور اس کو بھی معاف کرنا. غلطی کرنے والوں سے بھی مشورہ کرنا، غلط مشورہ دینے والوں سے بھی معاف کر کے پھر مشورہ کرنا. ہمیں تو اگر کسی کا کوئی ایک دفعہ غلط مشورہ مل جائے یا کوئی ایک دفعہ پریشان کر دے، پھر ہم کیا کرنے لگتے ہیں؟ اس کے خلاف سازشیں کرنے لگتے ہیں، اس کو کاٹنے کی تدبیریں کرنے لگتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارے گروہوں میں، ٹیمز میں، جماعتوں میں، آرگنائزیشنز میں. مسلمانوں کے آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کٹھے بیٹھتے ہیں، بڑے شوق جذبے سے کٹھے ہوتے ہیں لوگ، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپس میں کوئی بات طے کرتے. اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی مائنڈ میچنگ ہوتی ہے، 2 لوگوں کا ایک جیسا ذہن ہوتا ہے، وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کٹھے کام کرنے کو. اچھا، تیسرا شخص جو ہوتا ہے وہ ذرا کریٹیکل ہوتا ہے، اس کی رائے دوسری ہوتی ہے. بعض اوقات اس کی رائے ٹھیک ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتی. ہم کریٹیسزم اوائڈ کرنے کے لیے عموماً کیا کرنے لگتے ہیں؟ وہ جو 2 ایک جیسے مائنڈ کے ہوتے ہیں نا، وہ چھپ کے
آپس میں الگ ہو کے کیا کرتے ہیں؟ آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں، آپس میں ہی طے کرنے لگتے ہیں معاملات. اور تیسرے کو، جس کو وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ کرٹیسائز کرتا ہے ہمیں، اس کو کاٹ کے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں. نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھا بھلا کام کرنے والا شخص، آپ اس کے کام سے محروم ہو گئے، صرف کس لیے کہ آپ کمفرٹیبل نہیں. اب آپ کی اپنی ذات آ گئی نا بیچ میں، کیونکہ آپ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند پہ اب چل رہے ہیں. ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پازیٹیو کرٹیسزم ختم ہو گیا. ہم اندھا دھند دوسروں کو خدا سمجھ کر ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. بھئی سب انسان ہے، سب سے بھول ہو سکتی، سب سے غلطی ہو سکتی، چاہے کوئی لیڈر ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں خلیفہ بنایا گیا پہلی بات کیا کہی تھی؟ میں انسان ہوں، اگر میں اچھا کروں تو تم کیا کرنا؟ میرا ساتھ دینا، اور اگر میں غلطی کروں تو کیا کرنا؟ مجھے ٹوک دینا، مجھے روک دینا. اگر وہ جو امت کے سب سے بہترین فرد تھے وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں غلطی کروں تو مجھے روک دینا، میرا ہاتھ پکڑ لینا، تو اس کے بعد کسی اور کے اندر یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں عقل کل ہوں اور میرے اندر کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور کسی کو اختیار نہیں یا کسی کو ضرورت نہیں یا کسی کے پاس چیز نہیں کہ وہ مجھے میری غلطی بتا سکے. یعنی غلطی بتانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہم سب غلطی کرتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپس میں مومنوں کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں. وہ غلطیاں چننے اور پکڑنے والے نہیں ہوتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کرنے والے تھے. وہ دوسرے کی غلطی کو آر اور عیب بنا کے سامنے لانے والے نہیں ہوتے، اچھالنے والے نہیں ہوتے، وہ کسی کی غلطی کا مذاق اڑانے والے نہیں ہوتے، وہ اس تلاش میں نہیں ہوتے کہ غلطی کرے تو میں ذرا اس کو پکڑوں اور اس کو بدنام کروں. وہ کیا کرتے ہیں؟ غلطی ہو جائے تو اچھے طریقے سے دوسرے کو بتاتے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ نقصان دہ ہو سکتی، اور دوسرے کو بھی غور کرنا چاہیے اس پر اور غلطی کو مان لینا چاہیے، اور اگر نہ بھی غلطی ہو تو درگزر کرنا چاہیے. آج ہمارے یہاں کیا ہے، کہیں بھی اجتماعی کام ہو، اگر کوئی بھول کے کسی کو کسی کی غلطی بتا دے تو عموماً کیا ہوتا ہے، وہ شخص کیا قرار پاتا ہے؟ مجرم. اور پھر ساری کوششیں کس بات پہ لگ جاتی ہیں؟ اسے نکالو یہاں سے، اس سے جان چھڑاؤ. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ایسے ہتھ کنڈوں سے دین پھیل سکتا ہے؟ اس طرح کے طریقوں سے وسعت آئے گی دین میں؟ آپ نے تو اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کیا تھا، تب دین پھیلا تھا. یہ آپ کا عفو درگزر تھا کہ دین کو اتنی وسعت ملی. آج دین کو وسعت کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے کہ ہم تو آپس میں خون کے رشتے ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، شوہر بیوی ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، سسرال اور دوسرے جو خاندانوں میں ایسے جھگڑے ہیں جس میں یعنی سسرالی رشتے ہیں یا ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہیں یا کزنز ہیں یا دوسرے اس طرح کے رشتے، وہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. ہماری باتوں میں اثر کہاں سے ہوگا؟ ہم کیا کہنے کے کسی کو قابل ہیں کہ آؤ تم دین کی طرف، جبکہ ہمارے اپنے اندر ہی دین کوئی نہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک وہ پیغمبرانہ اخلاق نہ ہو تو پیغمبرانہ کام نہیں کیا جا سکتا. لکھ لیں اپنے پاس یہ جملہ، جب تک پیغمبرانہ اخلاق نہ ہو پیغمبرانہ کام نہیں ہو سکتا. پیغمبرانہ کام کون سا ہے؟ دین کو آگے پھیلانا. یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. جو پیغمبر کی وراثت ہے، لیگیسی آف دا پروفٹ ہے، اس کو لینے کے اہل کوئی نہیں ہے جب تک کہ وہ اخلاق ویسا نہ اپنائے. اب یہاں پر حکم کہہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں کہ بڑی سے بڑی غلطی کرنے والوں کے خلاف دل میں کوئی میل نہ رکھیں. سب سے پہلے نرم دلی، خوش اخلاقی، معاملات میں بھی نرمی، غلطیوں کو معاف کرنا، ساتھیوں کے لیے دعائیں کرنا، غلطیوں کے باوجود ان سے مشورہ کرنا، غلطیوں کو معاف کرنا، ساتھیوں کے لیے دعائیں کرنا، غلطیوں کے باوجود ان سے مشورہ کرنا، ان کو شریک مشورہ رکھنا، اور اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کرنا. جنگ احد میں ناکامی پر یہ اصول بتائے گئے کہ ان پہ عمل کرو گے تو آئندہ کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ہیں کامیابی کے راز، یہ ہیں وہ سنہری باتیں جو انسان کو کامیاب بناتی ہیں. دو لوگ جب مل کے کوئی کام کرتے ہیں، جوائنٹ وینچر جس کو کہتے ہیں، کٹھے ہو کے کوئی کام کرنے لگے، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ان پہ. ید اللہ علی الجماع، ایک اکیلا دو 11. اللہ ان کو خاص قوت دیتا ہے. وہ تھوڑے ہوتے ہوئے بھی بہت سے کام کر جاتے ہیں. شرط ہے اس کی جب تک کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے. کیا ہوتی ہے ایک دوسرے سے خیانت؟ باتیں چھپانے لگ جانا، ایک دوسرے سے مشورہ نہ کرنا، ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرنا، ایک دوسرے سے ناراض ہو کر کسی اور کے ساتھ ہمدردی رکھنا اور ساتھی کو کاٹ کے پھینک دینا.
اللہ کی مدد اٹھ جاتی. ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد اور قوت نہیں ان کے پاس. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی لوگ اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں، کسی بھی رشتے میں بنتے ہیں، ایک تو خون کے رشتے نا آپ کاٹ نہیں سکتے، اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین میں، ابھی میں نے بتایا نا اخوان کس کس میں ہوتے ہیں، اخوت کس کس چیز میں ہوتی ہے، یا دین میں ہوتی ہے، یا کسی بزنس میں ہوتی ہے، یا پھر دوستی محبت میں. تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ چاہے محبت کی اخوت ہو، یا پھر کسی کاروبار میں اخوت ہو، یا دین کے کام میں اخوت ہو، جب تک دل صاف رہتے ہیں اللہ کی بے پناہ مدد ساتھ آتی ہے. اور جب دلوں میں خیانت آ جائے، دلوں میں دوری آ جائے، اعتماد اٹھ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کی مدد بھی اٹھ جاتی. علاج کیا ہے؟ اس چیز سے بچنے کا حل کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ یہی حل ہے جو یہاں دیے گئے ہیں. نرم دلی، اچھا اخلاق، غلطی کے باوجود معاف کرنا، دوسروں کے لیے دعائیں کرنا، اور ان کے لیے دعائیں جنہوں نے ہمیں ستایا ہو، کہ یا رب تو اس کو معاف کر دے. تو گویا نرم دلی، نرم گفتاری، عفو درگزر، مشورہ، توکل. پوری طرح سمجھ گئے بات؟ اچھی طرح عمل کے لیے یا صرف امتحان کے لیے، دنیا کے کاغذی امتحان کے لیے؟ تو اس میں دیکھیے کہ جب مشورہ ہوتا ہے نا تو صرف ایک کا تھوڑی ہوتا ہے، وہ اس کو الگ نہیں کریں گے. لیکن جب ایک دفعہ تجربہ ہو جائے کہ اس کا مشورہ غلط ہے اور وہ اس کی سمجھ ہی نہیں ہے، یعنی اس کے باقی بھی کرائم پتہ چلیں گے نا، تو ٹیم میں صرف ایک وہی تھوڑی ہوگا، 4 اور بھی تو سمجھدار ہوں گے نا، کیونکہ ٹیم صرف 2 ہی لوگوں کی تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ یا تو یہ نا کہ کوئی آپ کاروبار کر رہے ہیں، 2 لوگ مل کے کر رہے ہیں، اور جب آپ نے دیکھا کہ دوسرا شخص اہل نہیں تو آپ شراکت ختم کر دیں، کوئی مجبوری ہے. دین کے کام میں صرف 2 لوگ نہیں ہوا کرتے، وہ تو بڑھتا جاتا ہے، 2 4 5 7 جتنے بھی. اب اس میں اگر 5 اچھے مشورے دینے والے اور ایک، تو میجورٹی کو دیکھا جائے گا نا، یا اچھے مشورے والے کو دیکھا جائے گا. تو وہ تو اللہ نے انسان کو عقل دی ہے. مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، حالات کو سامنے رکھ کے ہی فیصلہ کیا جائے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ کسی شخص کی امانت یا دیانت صرف ایک مشورے کے وقت میں تو نہیں ہوتی، وہ عام روزمرہ زندگی میں بھی تو معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ دین کا کام دین کی تعلیم کے بغیر نہیں ہوتا، اور اگر یہ ساتھ سلسلہ چلتا رہے تو لوگوں کے اندر کی غلطیاں بھی دور ہوتی رہتی ہیں، اور پھر وہ جان بوجھ کے غلط مشورے نہیں دیتے، اور اگر پتہ چل جائے تو مجبوری نہیں ہے کہ ضرور اس کو قبول کیا جائے.